میں رکشے پر روز شہر پڑھنے جایا کرتی تھی۔ واپسی پر ایک لڑکا بائک پر میرا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن وہ لڑکا روز میرے پیچھے آیا کرتا۔ ایک دن اس نے میری طرف ایک کاغذ پھینکا جس پر ایک نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمارا خاندان گاؤں کا معزز خاندان ہے، میں ان دوستی اور پیار کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، لیکن وہ لڑکا میری بات نہ مانا۔ روز میرا پیچھا کرتا رہا اور بار بار کال کرتا رہا۔ ہر بار میرے انکار سے تنگ آ کر اس لڑکے نے جان بوجھ کر میری آنکھوں کے سامنے اپنا ایکسیڈنٹ کر لیا۔ اس دن میں بہت روئی۔ میں نے اس کو کال کی اور بہت ڈانٹا۔ اس نے یہ کہہ کر کال بند کر دی کہ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ پھر اگلے دن وہ نظر نہیں آیا۔ اس کا نمبر ملایا تو بند جا رہا تھا۔ ایسے ہی 15 دن گزر چکے تھے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ آخر گیا تو گیا کہاں۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں بات بات پر رونے لگی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے مل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ایک ہفتے پہلے اس کی موت ہو گئی ہے، اور اس کی موت کی وجہ صرف وہی ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کی موت کی خبر نے مجھے زندہ لاش بنا دیا۔ میں اس کو روز یاد کر کے روتی ہوں، تڑپتی ہوں۔ اس کو آخری بار دیکھا ہوا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور اس کے آخری بار کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں بار بار گونجتے ہیں۔ میری وجہ سے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور دیکھو کتنی بدبخت ہوں میں۔ اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر پائی۔ آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں دنیا کی سب سے زیادہ بد نصیب لڑکی ہوں۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ جس طرح آج میں نے اپنی محبت کو کھو دیا اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اسی طرح اپنے چاہنے والے کی وقت رہتے قدر کر لو۔ اس کی محبت کو پاگل پن نہ سمجھو، پھر قسمت کا چھینا ہوا واپس نہیں آتا۔